اجنبی لوگ ہیں اور ایک سے گھر ہیں سارے، کس سے پوچھیں کہ یہاں کون سا گھر اس کا ہے؟ ابھی آپ بات کر رہی تھی، کس سے پوچھیں کہ یہاں کون سا گھر اس کا ہے؟ مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا ہے۔ دیکھیے یہ زمانے کا مرثیہ ہے، لوگ بکھر گئے، جیسے رہتے تھے اب ویسا بھی نہیں رہا، مل جل کے رہتے تھے۔ یہ اس طرح بھی اشارہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ روز ملنے پہ بھی لگتا تھا کہ جب بیت گئے، روز ملنے پہ بھی لگتا تھا کہ جب بیت گئے، عشق میں وقت کا احساس نہیں رہتا، اور دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہے گا۔ دل فسردہ یہ سمجھ ضرورت شعری کی تحت افسردہ کر رہے ہیں کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے۔ ایک لفظ ہے شعر ممتنع، سہل ممتنع۔ سہل ممتنع یہ ہے کہ آپ جب یہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں اتر رہا ہے، اور یہ بات تو آپ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہوتا شعر کا۔ اور سہل ممتنع کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دل میں اترتا ہے، آپ سمجھتے ہیں ارے یہ شعر تو میں بھی کہہ سکتی تھی، یہ کہہ سکتا ہوں۔ ممتنع کا کیا مطلب ہوگا؟ ممکن یعنی کہیں امید سی ہے دل کے نہا خانے میں، کہیں امید سی ہے دل کے نہا خانے میں، ابھی کچھ وقت لگے گا اسے سمجھانے میں۔ موسم گل ہو کہ پتجھڑ ہو بلا سے اپنی، ہم کے شامل ہیں نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں، ہم کے شامل ہیں نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں۔ بہت بڑی غزل ہے یہ، ہر شعر اس غزل کا کمال ہے۔ ہم سے مخفی نہیں کچھ راہ گزرے شوق کا حال، مخفی ہے چھپا ہوا، ہم سے مخفی نہیں کچھ راہ گزرے شوق کا حال، ہم نے عمر گزاری ہے ہوا کھانے میں، اور ہے یوں ہی گھومتے رہنے کا مزہ ہی کچھ اور۔ میں آپ سے عرض کیا تھا پہلے، اور اس کا اگلا مصرع دیکھیے گا آپ ذرا، ہے یوں ہی گھومتے رہنے کا مزہ ہی کچھ اور، ایسی لذت نہ پہنچنے میں ہے نہ رہ جانے میں، ایسی لذت نہ پہنچنے میں نہ رہ جانے میں، اور نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ اور موسموں کا کوئی محرم ہو تو اس سے پوچھوں، کتنے پتجھڑ ابھی باقی ہیں بہار آنے میں۔ یہ خالصتاً روحانی شاعری ہے۔ یہ کہنا تو نہیں کافی کہ بس پیارے لگے ہم کو، یہ کہنا تو نہیں کافی کہ بس پیارے لگے ہم کو، انہیں کیسے بتائیں ہم کہ وہ کیسے لگے ہم کو، ہم ان کو سوچ میں گم دیکھ کر واپس پلٹ آئے، وہ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے اچھے لگے، وہ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے اچھے لگے ہم کو، بہت شفاف تھے جب تک کہ مصروف تمنا تھے، مگر اس کار دنیا میں بڑے دھبے لگے ہم کو، چپ کے گھر میں بیٹھے عاشقی کرتے رہے،
یعنی چپکے جو یہ اظہار تمنا بھی نہیں کر رہے جیسے آپ نے پچھلی غزل میں دیکھا، اور بتا بھی نہیں رہے، چپ کے گھر میں بیٹھے عاشقی کرتے رہے، چھاؤں میں رہ کر عبادت دھوپ کی کرتے رہے، اس لیے گھر سے نہ نکلے تم نہ آ جاؤ کہیں، اس لیے گھر سے نہ نکلے تم نہ آ جاؤ کہیں، تم نہ آئے عمر بھر ہم یاد ہی کرتے رہے۔ مصطفیٰ زیدی کا ایک شرارت کا شعر ہے مضمون پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اثر دیکھ لیا اپنی دعاؤں کا کچھ ایسے کہ میں کل رات گیا تھا گھر سے اور تو آئی، تو اس طرح کا ہے کچھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دعاؤں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، میں ادھر گھر سے گیا تھا اور ادھر تو آئی، ہاں دعاؤں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، میں ادھر گھر سے گیا تھا اور ادھر تو آئی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نکلے نہیں ہیں گھر سے، اس لیے گھر سے نہ نکلے تم نہ آ جاؤ کہیں، تم نہ آئے عمر بھر ہم یاد ہی کرتے رہے، تم نہ آئے عمر بھر ہم یاد ہی کرتے رہے، کاش ہم نے بھی سنی ہوتی کبھی دل کی پکار، چاہتی تھی ہم سے جو دنیا وہی کرتے رہے۔ مطمئن تو خیر کیا ہوں گے مگر نادم نہیں، کہ مطمئن نہیں ہے لیکن نادم بھی نہیں ہے، مطمئن تو خیر کیا ہوں گے مگر نادم نہیں، دل میں جب تک آگ تھی ہم روشنی کرتے رہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اس میں سے کچھ شعر چھوڑتے جاتے ہیں کیونکہ پھر یہ غزل کے ساتھ ظلم ہے اور شاعر کے ساتھ بھی، اور یہ احمد مشتاق صاحب کو جب یہ ویڈیو ملے گا تو ان کو شاید ناگوار گزرے کہ کچھ ایسے شعر غالباً جو ان کو زیادہ پسند ہے وہ اس میں سے نہیں ہے، تو میں ان سے ابھی معذرت کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس کوشش میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ لبھاتا ہے اگرچہ حسن دریا ڈر رہا ہوں، لبھاتا ہے اگرچہ حسن دریا ڈر رہا ہوں میں، سبب یہ ہے کہ ایک مدت کنارے پر رہا ہوں میں، تیرے آنے کا دن ہے تیرے رستے میں بچھانے کو، چمکتی دھوپ میں سائے اکٹھے کر رہا ہوں میں، کوئی کمرہ ہے جس کے تاپ میں ایک شمع جلتی ہے، اندھیری رات ہے اور سانس لیتے ڈر رہا ہوں میں۔ مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ان کی نظم ہے کہ آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل، خاک ہو جائیں کوئی اور تماشا تقاضا نہ کرے، چاہ کے وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے، ہوا سے شمع کی لو ہل جاتی ہے تو کہنے کہ سانس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے، بہت اچھی نظم ہے، وہ کسی وقت پڑھیں گے۔ کوئی کمرہ ہے جس کے تاپ میں ایک شمع جلتی ہے، اندھیری رات ہے اور سانس لیتے ڈر رہا ہوں میں، مجھے معلوم ہے اہل وفا پر کیا گزرتی ہے، مجھے معلوم ہے اہل وفا پہ کیا گزرتی ہے، سمجھ کر سوچ کر تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ یاس اور حسرت بھی ہے اور ایک پریشانی بھی ہے کہ زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو جائیں گے، زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو جائیں گے، رنگ گل اور بوئے گل دونوں جدا ہو جائیں گے، رنگ گل اور بوئے گل دونوں جدا ہو جائیں گے، خوشبو۔ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ رنگ گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، قدر صاحب رنگ گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا جائے،
رنگوں گل بوئے گل ہوتے ہیں ہوا تم، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے. تو کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ واہ، زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو جائیں گے، رنگ گل اور بوئے گل دونوں ہوا ہو جائیں گے، آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے اور ٹہنی سے پھول، آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے اور ٹہنی سے پھول، وقت بدلے گا تو سب قیدی رہا ہو جائیں گے. واہ واہ. میر صاحب کا ایک شعر اسی مضمون پہ. فصل گل آئی یا اجل آئی، کیوں در زندہ کھلتا ہے. فصل گل آئی یا اجل آئی، اجل کہتے ہیں موت، کیوں در زندہ کھلتا ہے. کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا ایک قیدی چھوٹ گیا. آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے اور ٹہنی سے پھول، وقت بدلے گا تو سب قیدی رہا ہو جائیں گے. خوب پھول سے خوشبو بچھڑ جائے گی، سورج سے کرن، سال سے دن، وقت سے لمحے جدا ہو جائیں گے. کتنے پر امید، کتنے خوبصورت ہیں یہ لوگ، کیا یہ سب بازو، یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے. بازو دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے پر امید، کتنے خوبصورت ہیں یہ لوگ، کیا یہ سب بازو، یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے. جان ایلیا نے کہا تھا کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. اس پہ کسی نے گرامر پہ اعتراض کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دو سے زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو آپ دو ہیں. دو شعر ہیں. بجھا ہو دل تو کسی کی ادا نہیں چلتی، بجھا ہو دل تو کسی کی ادا نہیں چلتی، کوئی گزارش آب و ہوا نہیں چلتی، کسی طرح نہیں جاتی فسردگی دل کی، کوئی دعا کوئی حمد و ثنا نہیں چلتی، کسی طرح نہیں جاتی فسردگی دل کی، کوئی دعا کوئی حمد و ثنا نہیں چلتی. اور وقت، یہ ایک شعر ہے، وقت ہر چیز کی تقدیر بدل دیتا ہے، وقت ہر چیز کی تقدیر بدل دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے محبت کا فنا ہو جانا. معلوم نہیں آپ واردات سے گزرے یا نہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. وقت ہر چیز کی تقدیر بدل دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے محبت کا فنا ہو جانا. عموماً جب لوگ پرانے زمانے میں سفر پہ جاتے تھے تو وہ ایک چولا سا جس میں اپنا سامان ہوتا تھا وہ کندھے پہ لاد کے جاتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ اشک دامن میں بھرے خواب کمر پر رکھا، دامن میں بھرے خواب کمر پر رکھا، پھر قدم ہم نے تیری راہ گزر پر رکھا. اشک دامن میں بھرے خواب کمر پر رکھا، ہم نے ایک ہاتھ سے تھاما شب غم کا آنچل. شب غم کے آنچل کی ترکیب اس قدر خوبصورت ہے، جان لیوا ہے. شب غم کا آنچل، اور آنچل عموماً خواتین کا ہوتا ہے، مردوں کا آنچل نہیں ہوتا. ہم نے ایک ہاتھ سے تھاما شب غم کا آنچل اور ایک ہاتھ کو دامان سحر پر رکھا. چلتے چلتے جو تھکے پاؤں تو ہم بیٹھ گئے، نیند گٹھری پہ دھری خواب شجر پر رکھا. دیکھیے وہ جو ہے نا زاد راہ، وہ پہلے کمر پر تھا، گٹھری پہ، کہتے نیند گٹھری پہ دھری، رکھی نہیں رات.
وہ مزہ نہیں رہتا. نیند گٹھری پہ دھری خواب شجر پر رکھا. جانے کس دم نکل آئے تیرے رخسار کی دھوپ. جانے کس دم نکل آئے تیرے رخسار کی دھوپ. مدتوں دھیان تیرے سایہ در پر رکھا. جاتے موسم نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا مشتاق. جاتے موسم نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا مشتاق. رہ گیا ساغر گل سبزہ تر پر رکھا. سبزہ گل اس پر میر کا بھی ایشی ہے نا. سبزہ گل میر کے تو بہت ہیں. یہ اب جو ہم کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ زمانے کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں, جو زمانے کے ساتھ ایک تہذیبی انحطاط پہ آتا ہے کبھی کبھی. یہ کس ترنگ میں ہم نے مکان بیچ دیا. اب ترنگ کا مطلب تو آپ کو معلوم ہوگا. ترنگ ایک تو موسیقی کی وہ ہے. ایک ترنگ ہوتا ہے کہ ایک ذہن دل میں ایک ترنگ آتی ہے آدمی کے, بھائی اسے بھی ترنگ کہتے ہیں, اور وہ ترنگ بہت زبردست ہوتی ہے. یہ کس ترنگ میں ہم نے مکان بیچ دیا, درخت کاٹ لیے سائبان بیچ دیا. دری لپیٹ کے رکھ دی بساط الٹ ڈالی. بساط کہتے ہیں جو ویسے تو شطرنج کی بساط بھی ہوتی ہے, زندگی کی بساط بھی ہوتی ہے, کہ دری لپیٹ کے رکھ دی بساط الٹ ڈالی. چراغ توڑ دیے شمعدان بیچ دیا. اور خزاں کے ہاتھ خزاں کے نیاز مندوں نے نوائے موسم گل کا نشان بیچ دیا. بھائی بیچنے پہ اتنی اچھی غزل نہیں ہو سکتی. میں بیچنا بنیادی طور پہ غزل کے مزاج کے خلاف ہے, خرید و فروخت, لیکن کیا خوبصورت برتا ہے انہوں نے. نوائے موسم گل کا نشان بیچ دیا. اور اٹھا جو شور تو اہل ہوس نے گھبرا کر, شعر سنیے ذرا. اٹھا جو شور تو اہل ہوس نے گھبرا کر زمین لیز پہ دے دی کسان بیچ دیا. زمین لیز پہ دے دی کسان بیچ دیا. یہی ہے بھوک کا عالم تو دیکھنا ایک دن. یہی ہے بھوک کا عالم تو دیکھنا ایک دن کہ ہم نے دھوپ بھرا آسمان بیچ دیا. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دھوپ بھرا آسمان بکے ہوا ہے پچھلے کوئی 1.5 ہفتے سے, 1.5 مہینے سے. ابھی یہ فون بھی نہیں کہہ سکتا اس کو. نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تیسرا نشست ہوگی ان کے ساتھ. یہ آج ہم نہیں مکمل کر پائیں گے کیونکہ اور آپ کے خزانی اور تیار ہے. صورتیں بدلی محبت نے جوانی میں بہت, موڑ آئے درد ہستی کی کہانی میں بہت. جب آپ گھر بدلتے ہیں تو چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہر نئے چہرے کے ساتھ ایک آرزو جاتی رہی. ہر نئے چہرے کے ساتھ ایک آرزو جاتی رہی. گم ہوئی چیزیں میری نقل مکانی میں بہت. کیا خوبصورت طریقے سے, گم ہوئی چیزیں میری نقل مکانی میں بہت. ہاں تیرے ملنے سے پہلے اس قدر دوری نہ تھی. ہاں تیرے ملنے سے پہلے اس قدر دوری نہ تھی. فاصلہ کم تھا ملال و شادمانی میں بہت. اب ہوا معلوم دل میں دائرے کیسے بنے. اب ہوا دل میں اب ہوا معلوم دل میں دائرے کیسے بنے. میں جو کنکر پھینکتا رہتا تھا پانی میں بہت. اس نے عرض کیا تھا نا کہ پرندوں سے, دوستوں سے کے ساتھ, درختوں سے, مناظر قدرت سے محبت, چاند سے. ہو گیا شہر پرندوں کی صدا سے خالی. پیٹ بھرتے ہیں کہیں آب و ہوا سے خالی. کہ آب و ہوا تو کافی نہیں ہے, مناظر قدرت جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورتیاں جو ہیں زندگی کی, یہ زندگی کو زندگی بناتی ہیں. ورنہ ایگزسٹنس تو سب کی.
ہو گیا شہر پرندوں کی صدا سے خالی، پیٹ بھرتے ہیں کہیں آب و ہوا سے خالی، چھن گئی چھاؤں درختوں سے ہوا سے ٹھنڈک۔ چلیے فروری میں آج کل پڑھنے کا شعر نہیں ہے لیکن پھر بھی، چھن گئی چھاؤں درختوں سے ہوا سے ٹھنڈک، دجلۂ عشق ہوا آب صفا سے خالی، آستاں منقبت درد کے محرم نہ رہے۔ یہ ہست و نیست کے لیے تو شاید نہیں ہے۔ آستاں منقبت درد کے محرم نہ رہے، ساز سرمست ہوا سوز و صدا سے خالی، آستاں منقبت درد کے محرم نہ رہے، ساز سرمست ہوا سوز و صدا سے خالی۔ میرا خیال موسیقی کی کلاسیں بند ہو گئی ہیں کیا؟ اسی لیے فعال کھلیے یا حافظ کا۔ میں بظاہر تو ہوں درویش مگر دل میرا حرص دنیا سے ہے پر خوف خدا سے خالی۔ میں بظاہر تو ہوں درویش، یہ دل کو لگی ہے درویش کا بہت زیادہ آپ نے پھینکا کچھ ایسے بول ظاہر۔ میں بظاہر تو ہوں درویش مگر دل میرا حرص دنیا سے ہے پر خوف خدا سے خالی۔ تھا مجھ سے ہم کلام مگر دیکھنے میں تھا مجھ سے ہم کلام مگر دیکھنے میں تھا، جانے وہ کس خیال میں تھا کس سمے میں تھا۔ کیسے مکان اجاڑ ہوا کس سے پوچھتے، چولہے میں روشنی تھی نہ پانی گھڑے میں تھا۔ اب دیکھیے ویسے چولہے بھی نہیں ہوتے اور اب تو گھڑے بھی نہیں ہوتے۔ آپ ایک تجربہ کیجیے، اپریل مئی میں کوڑا گھڑا خرید کے اس میں پانی ڈال کے کھلے میں رکھیے اور اس کا پانی اگلے دن پیجیے، اس کو یاد رہے تو کیجیے گا۔ کیسے مکان اجاڑ ہوا کس سے پوچھیے، چولہے میں روشنی تھی نہ پانی گھڑے میں تھا۔ تا صبح برگ و شاخ و شجر جھومتے رہے، تا صبح برگ و شاخ و شجر جھومتے رہے، کل شب بلا کا سوز ہوا کے گلے میں تھا۔ کل شب بلا کا سوز و گداز کہتے ہیں۔ سوز کا لفظ تو نکلا ہے سلطن سے فارسی کے، جلنے سے، لیکن یہ ایک جلن جو ہے یہ ایک جو قوام ہے اصل میں، گلے کا بھی اور عشق کا بھی۔ تاثر ہو برگ و شاخ و شجر جھومتے رہے، کل شب بلا کا سوز ہوا کے گلے میں تھا۔ نیندوں میں پھر رہا ہوں اسے ڈھونڈتا ہوا، نیندوں میں پھر رہا ہوں اسے ڈھونڈتا ہوا، شامل ہو جو ایک خواب میرے رب جگہ میں تھا۔ خواب پہ اور نیند پہ تو غالب بالکل، حالانکہ اس سے مختلف مضمون ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے یہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، جاگنے میں تو آتا نہیں ہے، وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے۔ کہ میری تو بالکل نہیں چل رہی ہے کہ وہ خواب میں دیکھ نہیں سکتا کیونکہ تپش دل ایسی ہے کہ نیند اڑ گئی ہے۔ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، بھلے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے، پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے۔ چراغ درد ہی بجھنے کو ہے، جلنے سے کیا حاصل۔ اب دیکھیے یہ بالکل جدید شعر ہے اور مزیدار شعر ہے۔ دریچے کھل رہے ہیں، شور برپا ہے مکانوں میں، صبح کا وقت،
دریچے کھل رہے ہیں، شور برپا ہے مکانوں میں، سپاہی چوریاں کروا کے لوٹ آئے ہیں تھانوں میں۔ بظاہر آپ کو شاید یہ لگے کہ یہ تو بالکل عام سا شعر ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ سپاہی چوریاں کروا کے لوٹ آئے ہیں تھانوں میں، خیالوں میں کوئی کھڑکی کھلی چہرہ نظر آیا، شجر جاگے پرندے چہچہائے آشیانوں میں، ہوئی بیدار سازیں آرزو سے لرزشیں دل میں، صدا دینے لگے بھولے ہوئے نغمات کانوں میں۔ اب ان کے بے نوا اوراق فٹ پاتوں پہ بکھرے ہیں۔ آپ کو پرانی کہانیاں تو یاد ہوتی ہوں گی نا، سنی ہوگی نانیوں دادیوں سے یا پڑھی ہوں کہ کچھ شہزادیوں کی اور شہزادوں کی اور قید میں اور پھر سب کچھ۔ اب ان کے بے نوا اوراق فٹ پاتوں پہ بکھرے ہیں، مقید تھی کبھی شہزادیاں جن داستانوں میں۔ اور چراغ درد ہی بجھنے کو ہے، جلنے سے کیا حاصل۔ چراغ درد ہی بجھنے کو ہے، جلنے سے کیا حاصل۔ زیادہ رت جگے اچھے نہیں ایسے زمانے میں۔ اور رت جگے کے ماہر یہ شعر کہہ رہے ہیں، رت جگے کو برتنے والے یہ شعر کہہ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ چراغ درد ہی بجھنے کو ہے، جلنے سے کیا حاصل، زیادہ رت جگے اچھے نہیں ایسے زمانے میں۔ آنسوؤں سے نہ ڈرو، آہ و بکا ہونے دو۔ کیتھارسس۔ بعض لوگ بہت سب کرتے ہیں، بعض نہیں کر پاتے۔ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں مختلف ہیں۔ آنسوؤں سے نہ ڈرو، آہ و بکا ہونے دو، جشن رامش گریے آب و ہوا ہونے دو۔ دیکھنا پھر اسی اجڑے ہوئے گلشن کی بہار، می برسنے دو درختوں کو ہرا ہونے دو۔ اور یہ گلشن دورہ نہیں ہے، گلشن یہاں کا گلشن بھی ہے، اس کی بات بھی ہو رہی ہے، شاید اس کی بات زیادہ ہے۔ دیکھنا پھر اسی اجڑے ہوئے گلشن کی بہار، میں برسنے دو درختوں کو ہرا ہونے دو۔ اور مستی عشق ہو یا خواب فراموشی ہو، مستی عشق ہو یا خواب فراموشی ہو، جس کا جو قصد بھی سر پر ہے ادا ہونے دو۔ میں نے دل سے کہا ہم جھیل گئے ہجر کا دن۔ یہ سننے والا شعر ہے۔ عموماً جو آفتیں دل پہ یا جسم پہ یا ذہن پہ آتی ہیں وہ شام سے آتی ہیں۔ میں نے دل سے کہا ہم جھیل گئے ہجر کا دن، دل نے چپکے سے کہا شام ذرا ہونے دو۔ دل نے چپکے سے کہا شام ذرا ہونے دو۔ میں نے دل سے کہا ہم جھیل گئے ہجر کا دن، دل نے چپکے سے کہا شام ذرا ہونے دو۔ قیامت کا شعر۔ یہ گرمیوں میں پڑھنے کا شعر تھا لیکن پڑھ دیتے ہیں۔ یہ سلگتے در و دیوار، یہ جلتا موسم، گردش شام و سحر لا کوئی ٹھنڈا موسم۔ لیکن دیکھیے باہر کے موسم سے زیادہ جو اندر کا موسم ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اندر کے موسم پہ نظر رکھیے۔ وہ میرے دھوپ سے دن چاندنی جیسی راتیں، کیسا اجلا تھا تیری دید کا پہلا موسم۔ وہ میرے دھوپ سے دن چاندنی جیسی راتیں، کیسا اجلا تھا تیری دید کا پہلا موسم۔ اور لے اڑے رونق گل خوف خزاں کے جھونکے، لے اڑے رونق گل خوف خزاں کے جھونکے، کر دیا ہجر کی برسات نے میلا موسم۔ اور دل نہ اچھا ہو تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا۔ یہ تو سہل ممتنع۔ دل نہ اچھا ہو تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا،
साया गेसुए दिलदार, ना अच्छा मौसम। दिल ना अच्छा हो तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। साया गेसुए दिलदार, ना अच्छा मौसम। और गर्दिश इश्क जुदा, गर्दिश अय्याम जुदा। गर्दिश इश्क जुदा, गर्दिश अय्याम जुदा। और दूसरा मिसरा देखिए, रुत बदलने से बदलता नहीं दिल का मौसम। गर्दिश इश्क जुदा, गर्दिश अय्याम जुदा। रुत बदलने से बदलता नहीं दिल का मौसम। वो मौसम गुल जिसे कहते हैं यकीनन होगा। मौसम गुल जिसे कहते हैं यकीनन होगा। आज तक हमने तो देखा नहीं ऐसा मौसम। माफ़ कीजिएगा, गला ख़राब होने की वजह से अहमद मुश्ताक साहब के अशार के साथ इंसाफ नहीं हुआ। आप लोग सलीम रहमान साहब से वाकिफ़ होंगे। इस वक्त जो शहर में दो चार बड़े लोग, दानिश्वर, आलिम, इल्म व दानिश के लोग, सलीम रहमान साहब में से एक है, या सबसे ऊंचे दर्जे में। आप जुमेरात को उनको रीडिंग से मिल सकते हैं अगर आप चाहें। ये सलीम रहमान साहब के लिए है गज़ल, लिखा है मोहम्मद सलीम रहमान के लिए। शबनम को रेत, फूल को कांटा बना दिया, हमने तो अपने बाग को सहरा बना दिया। उस ऊंच नीच पर तो ठहरते नहीं थे पाँव, इस ऊंच नीच पर तो ठहरते नहीं थे पाँव। किस दस्ते शौक ने इसे दुनिया बना दिया, और किन मुट्ठियों ने बीज बखेरे जमीन पर, किन बारिशों ने इसको तमाशा बना दिया। सैराब कर दिया तेरी मौजे खराम ने, खराम कहते हैं चलने को, मौजे खराम जिस तरह के पानी बह रहा। सैराब कर दिया तेरी मौजे खराम ने, रखा जहां कदम वहां दरिया बना दिया। इस पे गालिब का एक शेर है, देखो तो दिल फरेबी है अंदाज नक्शे पा। नक्शे पा पाम के निशान। और उर्दू फारसी के शायर के महबूब के नक्शे पा हमेशा खूबसूरत हो। जो साहब ने कहा था ना कि बरहना पा है तो हर नक्शे पा गुलाबी। किसी हसीना के लिए कह रहे हैं कि उसके चेहरे पे आंचल खफीफ आबी है, बरहना पा है तो ये हर नक्शे पा गुलाबी है। ये नज़्म बड़ी मज़ेदार है, किसी वक्त और पढ़ेंगे ये। लेकिन गालिब ने क्या कहा कि देखो तो दिल फरेबी अंदाज नक्शे पा, मौजे खराम यार भी क्या गुल कतर नहीं। ये मौजे खराम यार जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी पत्तियां कतर दी हैं फूल की। देखो तो दिल फरेबी अंदाज नक्शे पा, मौजे खराम यार भी क्या गुल कतर नहीं। कह रहे कि सैराब कर दिया तेरी मौजे खराम ने, रखा जहां कदम वहीं दरिया बना दिया। और एक रात चांदनी मेरे बिस्तर पे आई थी। कभी चांदनी छटकती है तो बिस्तर में भी आती है। हम रोशनदान नहीं होते, खिड़कियों से आती है, या अगर आप ऊपर सोएं उसका भी अब रवाज नहीं रहा। एक रात चांदनी मेरे बिस्तर पे आई थी, मैंने तराश कर तेरा चेहरा बना दिया। ऐसी मुसव्विरी क्या हूँ। एक रात चांदनी मेरे बिस्तर पे आई थी, मैंने तराश कर तेरा चेहरा बना दिया। और पूछे अगर कोई तो उसे क्या बताऊं मैं, दिल क्या था तेरे गम ने उसे क्या बना दिया। यह है शाहिद हमीद साहब के लिए।
یہ ایک اور دانشور تھے، ابھی جدا ہوئے. بڑے بڑے لوگ، مطلب انتظار صاحب تو ہم ان سے بہت وقت گزرتا تھا ان کے ساتھ، ہماری خوش قسمتی تھی. 3 سال پہلے وہ ہو گئے جدا. شہزاد احمد صاحب چلے گئے، بہت بڑے بڑے لوگ چلے گئے. دل میں وہ شور نہ آنکھوں میں وہ نم رہتا ہے، اب غم ہجر توقع سے بھی کم رہتا ہے. کبھی شعلے سے لپکتے تھے میرے سینے میں، اب کسی وقت دھواں سا کوئی دم رہتا ہے. دیکھیے یہاں ایک رعایت دیکھیے آپ پر، دم سانس کو بھی کہتے ہیں، دم نکلنے کو بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے دھوئے کی رعایت بھی استعمال کی ہے دم کے لیے، اور دم بھر بھی ہے. کبھی شعلے سے لپکتے تھے میرے سینے میں، اب کسی وقت دھواں سا کوئی دم رہتا ہے. اور آپ دم بھی تو لگاتے ہیں چائے، بعض دفعہ آپ لوگوں کو دم بھی دیتے ہیں، وہ مختلف دم ہے. کیا خدا جانے میرے دل کو ہوا تیرے بعد، معاف کیجیے گا، کیا خدا جانے میرے دل کو ہوا تیرے بعد، نہ خوشی اس میں ٹھہرتی ہے نہ غم رہتا ہے. چھوڑ جاتی ہے ہر ایک رت کو کوئی خوشبو کوئی رنگ، چھوڑ جاتی ہے ہر ایک رت کوئی خوشبو کوئی رنگ. رت کہتے ہیں موسموں کو، اور رت کا لفظ زیادہ تر ہماری شہروں کی زندگی سے روٹ گیا. رت موسم سے زیادہ خوبصورت لفظ ہے، اور کسان جو ہے وہ رتوں کو دیکھ کے کھیتی باڑی کرتا ہے. چھوڑ جاتی ہے ہر ایک رت کوئی خوشبو کوئی رنگ، نہ ستم رہتا ہے باقی نہ کرم رہتا ہے. آج تک کے لیے بہت شکریہ. اب انشاءاللہ 2 ہفتے بعد موسم بھی بہتر ہوگا، اور جیسے میر صاحب نے کہا تھا کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، موسم آیا تو نخل دار پہ میر. نخل کہتے ہیں درخت کو، دار کہتے ہیں پھانسی کو. موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. بار پھل کو بھی کہتے ہیں اور بوجھ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پھل کے اس میں ہے کیونکہ موسم ہے. موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. بہت بہت شکریہ.